ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین آمین۔ ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان ضعیف نحیف ناتواں بندوں نے تیرے گھر کی بنیاد رکھی ہے، اے اللہ میرے ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن مولا جس گھر کی بنیاد رکھے ہیں اس گھر کا مالک سب کچھ ہے۔ اے اللہ آپ کا کام ہے اس مسجد کو آباد فرما دینا، بنوا دینا، شاندار بنوا دینا، اس کو آباد کرا دینا۔ الہ العالمین ہم ضعیف نحیف بندوں کی محنت قبول فرما دیجیے، ہماری اس کوشش کو قبول فرما لیجیے، ہماری اس سعی کو مشکور فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے دربار سے قبولیت کے درجات سے سرفراز فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، مقبول ترین مساجد میں اس کو شامل فرما دیجیے، اے اللہ مقبول ترین مساجد میں اس کو شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس فرجاب کی سرزمین کو الہ العالمین قبول فرما لیجیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنے یاد کے لیے، اپنے ولیوں کے لیے۔ میرے مولا اس سرزمین کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس سرزمین کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس سرزمین کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس بستی اور آبادی کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح سے آپ نے اس مسجد مراد کی بنیاد رکھوا دی ہے، الہ العالمین اسی طرح سے مسجد مراد کو مراد تک پہنچا دیجیے، اے اللہ اس کی تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان گنہگار آنکھوں نے جس طرح سے بنیاد دیکھی ہے، اے اللہ شاندار مسجد بھی دکھا دے، اے اللہ شاندار مسجد بھی دکھا دے، اور جو لوگ یہاں تعاون میں جمع ہوئے ہیں، آئے ہیں، الہ العالمین سب کو اپنا بہترین بدلہ نصیب فرما، سب کو اپنے بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور سب کو اسی طرح سے نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ آپ نے خود فرمایا مسجد بنانے والے ایمان والے ہیں، اے الہ العالمین ہم نے مسجد ٹوٹی پھوٹی جس طرح سے بھی ہماری صحیح کی ہے بنانے کی، الہ العالمین ہم کو ایمان والا بنا دیجیے۔ ہم نے تیرا گھر بنانے کی کوشش کی، میرے مولا ہم کو اپنے ایمان والا بنا دیجیے، اپنے ایمان والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ دور دور سے آئے قدم قدم کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ مولانا عبدالستار جو اس 13 سالی میں محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما دیجیے، اللہ ان کی سعی کو قبول فرما لیجیے۔ بے خوف و خطر اللہ کی محبت میں جو کام انجام دے رہے ہیں، بالکل وہی بات ہے، بے خطر کود پڑا تھے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تباشائے لبے بام ابھی، الہ العالمین کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجدد صاحب کے فیض کو عام فرمائیے، اور جس طرح سے فیض چمک دمک رہا ہے، الہ العالمین قیامت تک اسی طرح سے فیض کو چمکتا اور دمکتا رہے۔ الہ العالمین ساری مسجدیں، سارے مدرسے، سارے عبادت خانے الہ العالمین تیرے مقبول بندوں کے نور سے منور رہے۔ اللہ پنجاب کی سرزمین شروع سے مقبول سرزمین رہی ہے، یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، یہاں تیرے دین کے خدام، تیرے عشاق پیدا ہوئے ہیں۔ الہ العالمین ان عاشقوں کی لاج رکھ لے، اور پھر پنجاب کی شان کو واپس فرما دے۔ الہ العالمین اپنے رسول پاک کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، 13 رجب المرجب اور 25 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے پنجاب میں مسجد مراد کا سنگ بنیاد۔ یہ دعا آپ نے سنی، یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی دامت برکاتہم ہیں، جنہوں نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد رقت آمیز دعا کرائی ہے۔ آخر میں ہم مفتی راشد اعظمی کا تفصیلی خطاب بھی پیش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بتلا دیں، یہ مسجد پنجاب کی سرزمین سرہند شریف کے برہمن ماجرا میں بننے جا رہی ہے، اور اس مسجد کو مجلس دعوت الحق بنوا رہی ہے، جس کے چیئرمین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ پہلے یہ بتلا دوں کہ اس سنگ بنیاد میں ماشاءاللہ پنجاب کے ایک دوسرے تاریخی شہر مالر کوٹلا، ہریانہ، اتر پردیش، دہلی کے نامور علماء اور ممتاز عمائدین نے شرکت کی ہے۔ مثال کے طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے امام و خطیب مولانا قاضی محمد سلیمان قاسمی دامت برکاتہم نے یہاں شرکت کی ہے، آپ نے بیان بھی کیا ہے، بھائی چارے پر بیان کیا ہے۔ اس طرح اس کا آغاز
دہلی کے ہی ایک دوسرے امام و خطیب اور آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ قاری محمد ساجد فیضی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے۔ یہاں روضہ شریف یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے وہاں جو درگاہ ہے، مزار ہے، اس کے متولی خلیفہ کے فرزند ارجمند محمد ثاقب بھی تشریف لائے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ آئے ہیں۔ یہاں مفتی راشد اعظمی کا بیان ہم پیش کریں گے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم بیان کیا ہے، اور ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ مجلس دعوت الحق چیئرمین ہریانہ و پنجاب کے لیے مساجد کی باز آباد کاری کرتی ہے، اور ماشاءاللہ مجلس کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ اس کے پروگرام میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے کئی مساجد کی واگزاری مجلس دعوت الحق کے چیئرمین مولانا ستار سلام قاسمی نے کرائی، تو ان میں حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہیں 4 مساجد کے وقت تشریف لائے ہیں۔ ادھر حضرت مولانا منیر عالم قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا عبد الرحیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے سنگ بنیاد اور واگزاری کے معاملے میں مجلس دعوت الحق وہاں کے برادران وطن کو بھی شریک کرتی ہے۔ اس بار بھی سنگ بنیاد میں سکھ سماج کے سربراہ جناب رشی پال تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کچھ جزوی تعاون بھی کیا ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر مولانا شمیم، بابو پہلوان، عبد الرشید خلجی، ماسٹر اقبال، محمد سیف، خادم وغیرہ بھی موجود تھے۔ یہ اہم پروگرام حضرت مفتی راشد اعظمی کی دعا پر ہی اختتام پذیر ہوا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی راشد اعظمی کا جس طرح سرزمین پنجاب میں استقبال ہوا ہے وہ یقین تاریخی استقبال ہے۔ آپ روضہ شریف یعنی جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ درگاہ پر پہنچے تو وہاں کے خدام نے، خلیفہ کے بیٹے نے، بہت سے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ جہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہاں ہندو مسلمانوں نے دونوں نے مل کر حضرت والی کی خدمت میں چادر پیش کی، شال اڑھائے، آپ سے دعائیں لیں، آپ سے سر پر ہاتھ رکھوایا، اور بہت بڑے پیمانے پر آپ کا استقبال کیا گیا۔ ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اور دوستو، نوجوانان ملت اور ہر طرح کے تشریف فرما لوگ، خاص طور سے ہمارے سکھ بھائی جو بڑے محبت اور پریم کے ساتھ ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، ان سب کو میں مخاطب کرتا ہوں۔ اور یہ موقع بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مسجد کی بنیاد کے موقع پر جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ مسجد ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مدینہ شریف گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی فکر ہوئی۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے بہت پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد 3 بچوں کی تھی، ان کا قلیام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسی جگہ مسجد بنائی جائے۔ ان بچوں سے کہا تم بیچ دو یہ جگہ مسجد کے لیے۔ ان بچوں نے کہا، چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، انہوں نے کہا ہم بیچیں گے نہیں، ہم یوں ہی دیں گے، ہم اللہ واسطے دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم کو پیسہ دیا جائے گا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جیب سے سارا پیسہ ادا کر دیا۔ صدیق اکبر نے اپنی جیب سے سارا پیسہ ادا، مسجد بنی۔ جب مسجد بنی تو مزدور نہیں رکھے گئے، راجگیر نہیں رکھے گئے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور وہ پتھر لاتے تھے، اینٹیں لاتے تھے، گارے لاتے تھے، سامان لاتے تھے، اور ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کے شریک کار تھی ایک اور ذات پاک، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ لگی ہوئی ان کی شریک کار اور ذات پاک، جس کا کہ جبرائیل بھی ادنا غلام ہے۔ ان کے شریک کار تھی ایک اور ذات پاک، جن کا کہ جبرائیل بھی ادنا غلام ہے۔ حضور خود اپنے ہاتھ سے پتھر لاتے تھے۔ اسی موقع پر سارے صحابی ایک پتھر، حضرت عمار 2 پتھر لاتے تھے۔ حضور بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے عمار تمہیں سعادت نصیب ہوگی کہ تم اللہ کے راستے میں شہید کیے جاؤ گے۔ اور جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ انعام ہے
शहादत इनाम है, चुनांचे कहा कि ये तुमको इनाम मिलेगा। बहरहाल हमारे हुजूर को सबसे पहली फिक्र मस्जिद की, हुजूर के दीवाने जहाँ भी पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मस्जिदों का सिलसिला जारी फरमा दिया। और आज ये आपका पंजाब, ये इलाका जो कुछ दिनों से कुछ नामुवाफिक फदा का शिकार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर फदा बन रही है और लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अभी एक मस्जिद शुरू हुई थी पंजाब में और उसमें नमाज, पहले दिन जब नमाज हुई है तो 6 सिख मुसलमानों की थी, 6 सफ मुसलमानों की थी और 7वीं सफ सिख हजरात की थी। ये लोग भी नमाज में शरीक हुए थे। ये हमारा ताउन करते हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं और जो है हम पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन करते हैं कि आप हमारी अपनी जगहों पर मदद करते हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। फख्र से लेते हैं जी, फख्र से लेते हैं, ये अच्छाई है, आपके अखलाक की बात है। अल्लाह ताला आपके अखलाक को कबूल करे। मैं लुधियाना जाता हूँ, वहाँ मदरसे का सालाना जलसा होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे ये सरदार भाई सिख लदार भी आते हैं और वो मदरसे का बहुत ताउन करते हैं। कोई कहता हम ये बनवा देंगे, कोई कहता हम ये बनवा देंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला ने इनके दिल में मोहब्बत डाली है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इनकी वजह से हमारा यहाँ सुकून है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में जितना सुकून है उतना कहीं नहीं सुकून है, जितना इत्मीनान के साथ रहते हैं। जी, हिंदुस्तान की समझे बेहतरीन जगह है, जो है अल्लाह इसको हमेशा इसी तरह से बेहतरीन रखे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का कि पीराना साली में कमजोरी के बावजूद जगह जगह जा रहे हैं, मस्जिदों के सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं। जो मस्जिदें वैसे ही आबाद हो रही हैं उनको ले रहे हैं, जो पैसे से मिल रही हैं उनको ले रहे हैं और जहाँ नहीं है वहाँ बनवा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इनको खुश रखे। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी ऐसे ही बंदों के लिए फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं कौन लोग? जिनके अंदर 5 सिफतें होती हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौम, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं कि एक दिन दुनिया छोड़कर अल्लाह के यहाँ जाना है और अल्लाह के यहाँ अपने कामों का फल पाना है। अच्छा अमल है तो अच्छी जगह, बुरा अमल है तो बुरी जगह। इन्नमा यामुरु मसाजिद मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं कि सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह की है, अल्लाह की ताकत के सिवा किसी की कोई ताकत नहीं है, अल्लाह की अजमत के सिवा किसी की कोई अजमत नहीं है, अल्लाह की बड़ाई की कोई बड़ाई नहीं है। वो जो चाहे वही होगा। सारी दुनिया मिलकर चाहे एक काम होना है और अल्लाह चाहे कि नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता वो। और सारी दुनिया चाहे कि एक काम को नहीं, लेकिन अल्लाह ताला चाहे कि हो, इंशाअल्लाह वो काम होकर रहेगा। सब ताकत, सारी कुव्वत उसके हाथ में। इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी कुव्वत अल्लाह। ये ईमान हमारा होना चाहिए और आखिरत के दिन पर ईमान होना चाहिए। अकामत सलात, और मस्जिद वही आबाद करता है जो नमाज पढ़ता है। नमाज नहीं पढ़ेगा तो मस्जिद आबाद कैसे रहेगी? मस्जिद तो नमाजियों के लिए बनती है। वह आता ज़कात, जो ज़कात देता है। दोस्तों, नमाज में और ज़कात में जोर बहुत है। जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल नहीं लगा सकता, वह अल्लाह के रास्ते में अपनी जान क्या लगा सकेगा? इसलिए ज़कात नाम है माल लगाने का और नमाज पढ़ना नाम है जान लगाने का। तो ये दोनों में भी जोड़ है। और फिर आखिर में अल्लाह फरमाते हैं वल्लम यख्शा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं। यही 5 सिफत के लोग हैं जो मस्जिदें आबाद करते हैं। अल्लाह हम सबको इन 5 सिफतों का मालिक बनाए, हर हाकिम बनाए। फअसा उलाइका यकूनू मिनल मुहतदीन, अल्लाह ताला कहते हैं यही बंदे होंगे जो हिदायत पर हैं। अल्लाह कह रहा है, हम आप नहीं कह रहे हैं, यही बंदे होंगे जो हिदायत पर हैं। तो मैंने मौलाना अब्दुल सत्तार की काविशों को बहुत ही ज्यादा दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ और अल्लाह ताला इनकी उम्र में, सेहत में बरकत नसीब फरमाए। जो है अकेले उठे, कहते हैं कि गुलिस्ता में फकत एक अंदरीबे ज़ार होती है, गुलिस्ता में फकत एक अंदरीबे ज़ार होती है, उसी के नगमे से रूहे चमन बेदार होती है। इंशाअल्लाह रूहे चमन बेदार होगी और पंजाब के मुल्क में इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम लेवा जो है सरबलंद होंगे। और हदीस मैंने जो पढ़ी, हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, बनल्लाहु लहु मिस्लहु बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसी तरह का घर जन्नत में बनाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छा घर मस्जिद है, तो उसके लिए जन्नत में अल्लाह सबसे अच्छा घर देंगे जो मस्जिद बनाएगा। इसलिए आप मुसलमानों, मस्जिद के बनाने में जिस तरह से भी ताउन हो,
ہم سارے بھائیوں سے کہتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں سب سے کہتے ہیں، مسجد کے بنانے میں جس طرح کا تعاون ہو وہ ہم کو کرنا چاہیے اپنی طاقت سے۔ ایک جگہ مسجد تھی، لوگ بنانے نہیں دے رہے تھے، ہمارے سردار بھائی کھڑے ہو گئے، کہے چلو بناؤ تم، چنانچہ ان کی ہمت سے لدھیانہ میں مجھے لوگوں نے بتلایا۔ تو یہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے گا۔ ایک بات اور سناؤں، جب قیامت آئے گی ساری دنیا ختم ہو جائے گی، صرف مسجدیں رہ جائیں گی، اللہ کی عبادت خانہ، اور پھر ساری مسجدیں حرم کی مسجد میں جا کے مل جائیں گی۔ ساری دنیا روئی پہاڑ روئی کی طرح اڑ کے ختم ہو جائے گا، ساری مسجدیں اللہ حرم کی مسجد میں ملا دیں گے، اور حرم کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ حرم بھی دنیا میں رہے، اس کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو دوستو جب مسجدیں جنت میں جائیں گی تو مسجدیں یہ نہیں کہیں گے بار الہ جنہوں نے ہمیں بنایا ان کو بھی مسجد میں جنت میں پہنچاؤ، تو انشاءاللہ مسجدیں بنانے والے بھی جنت میں پہنچیں گے۔ آپ یہ بستی میں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں دیوبند سے آیا اور آ کر آپ لوگوں کو دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ لمبا سفر کیا تھا لیکن سفر کی ساری تھکان دور ہو گئی آپ حضرات کو دیکھ کر۔ میں انشاءاللہ جب دوبارہ آؤں گا تو وہاں ایک شاندار مسجد بنی ہوئی ہوگی۔